الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام ومعزز مہمانان اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ اور یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، اور اس مہینے میں ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ اس دنیا سے پردہ بھی فرما گئے. تو محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک دور ایسا دور تھا جو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. ہر طرف بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، ہر طرف شرک اور بت پرستی عام تھی، اور طرح طرح کے رسومات ان لوگوں کی زندگیوں میں موجود تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ نے دو جہاں کا سردار، دو جہاں کا دولہا، ہم سب کا پیارا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمائی اور ساری بت پرستی کو ختم فرمانے کا ارادہ کیا. تو محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو آپ یتیم پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. یہ سلسلہ عبد المطلب نے جب مکے پر حکومت قائم کی تو انہیں یہ خواب آتا ہے اور اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اسماعیل کی وجہ سے جو آب زمزم کا کنواں ملا تھا وہ بند ہو چکا ہے. چنانچہ اے عبد المطلب، جاؤ اسے تلاش کرو اور اسے آباد کرو. اب عبد المطلب یہ خواب سنتے ہی
صبح اٹھ کر جوش میں آئے اور فوری سفر کی تیاری کی، لیکن پھر خیال آیا کہ آب زمزم کو پھر سے کھولنے کا فرمان تو آیا، لیکن اس کی جگہ اور اس کا پتہ معلوم نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے آب زمزم کا حکم دیا وہ مجھے بتا دے گا۔ چنانچہ پھر دوسری رات خواب آتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے، آب زمزم کا مقام بتایا جاتا ہے۔ پھر عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر آب زمزم کی تلاش میں نکلتے ہیں اور جس جگہ کو بتایا گیا تھا اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور آب زمزم کی تلاش میں اپنا کام شروع کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل اور کرم سے وہ آب زمزم جو بند ہو چکا تھا وہ پھر سے بیدار ہوا، پھر سے جاری ہوا، پھر سے آباد ہوا۔ جیسے ہی آب زمزم آباد ہوا اسی تنہائی میں عبد المطلب نے ارادہ کیا کہ اگر اللہ مجھے اولاد سے نوازے گا، اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا، تو انشاءاللہ میں ان 10 میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ عبد المطلب نے یہ نیت کی اور وہاں سے رخصتی دی، اور اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی، اور ان کی اولاد میں اللہ نے انہیں 13 بیٹے عطا کیے اور 6 بیٹیاں عطا فرمائی۔ پھر چند دن گزرے تھے کہ عبد المطلب اپنا وہ عہد بھول چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے انہیں ان کا عہد یاد دلایا اور ان کا وہ مدد یاد دلائی جب انہوں نے آب زمزم پر کی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں اشارت فرمایا کہ تم قربانی دو۔ چنانچہ وہ صبح اٹھتے ہیں اور ایک بکرے کی قربانی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب سوتے ہیں رات میں تو پھر خواب آتا ہے کہ اس سے بہتر قربانی دو۔ چنانچہ وہ صبح بیدار ہوتے ہیں، پھر ایک گائے کی قربانی دیتے ہیں۔ پھر رات میں سوتے ہیں تو پھر خواب آتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ اس سے اور بہتر قربانی دو۔ چنانچہ وہ صبح بیدار ہوتے ہیں اور ایک اونٹنی کی قربانی دیتے ہیں۔ پھر رات میں سوتے ہیں تو پھر خواب میں آواز آتی ہے اب مجھ سے اور بہتر قربانی کی امید کرتے ہیں۔ تو وہ پریشان ہوئے، حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے جتنی قربانی بہتر ہو سکتی تھی میں نے قربانی دے دی، اب آپ ہی فرما دیجیے کہ آپ کون سی قربانی چاہتے ہیں۔ تو پھر خواب میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے فرمایا اور بتایا کہ تم نے جو منت مانگی تھی، تم نے جو ایک بیٹے کی قربانی کی نیت کی تھی، اس کو پورا کرو۔ چنانچہ عبد المطلب اپنے وعدے پر قائم ہونے کے لیے صبح ہوتے ہی اپنے بیٹوں کو لیتے ہیں اور ان کے پہنچتے ہیں اور سب کو ملا کر عرض کرتے ہیں کہ میں نے ایک نیت کی تھی اور میں تمام بچوں سے ایک بچے کو قربان کرنے کی میں نے نیت کی تھی۔ چنانچہ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، بتاؤ تم میں سے کون اللہ کے نام پہ قربان ہوگا؟ کہ قربان جاؤ عبد المطلب کے بچوں پر، قربان جاؤ عبد المطلب کی اولاد پر۔ وہ 13 کے 13 بیٹے اپنی سر کو جھکا لیتے ہیں اور ابا سے فرماتے ہیں کہ آپ ہم میں سے جس کو چاہتے ہیں قربان کر دو، ہم اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عبد المطلب انصاف پسند تھے اور انہوں نے انتخاب کرنے سے پہلے یہ عرض کیا کہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا بلکہ میں سارے بچوں کا قرآن نکالوں گا۔ جس بچے میں جس قرآن میں جس بچے کا نام آئے گا اسی نام کے بچے کو میں اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ چنانچہ جب قرآن نکالا گیا تو دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا نام نکلا، اور عبداللہ کا نام نکلتے ہی عبد المطلب نے فرمایا کہ اے عبداللہ میں تجھے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور عبداللہ نے بھی اپنے سر کو جھکایا اور فرمایا کہ میں بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا بڑا حادثہ ہونے والا تھا کہ سارے سردار نے مشورہ دیا، سارے گھر والوں نے مشورہ دیا کہ اس کی کوئی نیت تو ہوگی، کوئی اس کا عمل تو
تصور ہوگا کہ اولاد کے بدلے میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے میں اس وعدے کو پورا کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے سسرال والوں نے، ان کے خاندان والوں نے عبد المطلب پر زور دیا اور فرمایا کہ چلو ہم کاہنہ عورت کے پاس چلتے ہیں اور اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ چنانچہ وہ وہاں پر جاتے ہیں اور اس سے مسئلے کا حل پوچھتے ہیں، تو وہ ایک دن کا وقت لیتی ہے، پھر دوسرے دن بلا کر فرماتی ہے کہ تمہارے قوم میں ایک انسان کی جان کی قیمت کیا ہے، تم ایک جان کے بدلے میں کیا قربان کرتے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جان کی دیت میں 10 اونٹوں کی قربانی رکھیں گے۔ تو اس نے فرمایا تو چلے جاؤ اور عبداللہ کا نام قرآن ڈالو اور ایک طرف اونٹوں کا نام ڈالو، اور اس قرآن میں اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو تم عبداللہ کے بدلے میں 10 اونٹوں کی قربانی دینا، اور عبداللہ کے بدلے میں یہ 10 اونٹوں کی قربانی ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اس فرمان کو سنا اور واپس آئے اور پھر قرآن ڈالا گیا، اور ایک مرتبہ قرآن ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا، تو انہوں نے 10 اونٹوں کو قربان کیا۔ پھر قرآن نکالا گیا، پھر عبداللہ کا نام نکلا تو پھر 10 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ پھر قرآن نکالا گیا، پھر عبداللہ کا نام آیا تو پھر 10 اونٹوں کی قربانی دی گئی۔ چنانچہ محمود مصطفیٰ محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بار بار آتا گیا، یہاں تک کہ 10 مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام آیا، اور 10 مرتبہ کی دیت میں 100 اونٹوں کو کھڑا کر دیا گیا اور 100 اونٹوں کی قربانی دے دی گئی۔ اس کے بعد جب 11ویں مرتبہ جب قرآن نکالا گیا تو اس میں اونٹوں کا نام نکلا، تو عبد المطلب نے جیسے ہی اونٹوں کا نام نکلا وہ اس مٹی کو بازو رکھتے ہیں، اور لوگ آزو بازو کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی لوگ اس میں شریک تھے، وہ سب خوش ہو گئے اور اطمینان حاصل کر چکے اور فرمانے لگے کہ اے عبد المطلب تیرا بیٹا بچ گیا ہے۔ لیکن عبد المطلب بھی اللہ کی طاقت پہ جوش مارنے والے تھے، عبد المطلب بھی اللہ کے فرما بردار تھے، اور انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ نام نکلا ہے میں بھروسہ نہیں کروں گا، جب تک میرے بیٹے کا نام 3 مرتبہ نہیں نکلے گا میں یہ سمجھوں گا کہ اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اگر 2 مرتبہ نکلے گا تو میں اپنے بچے کو قربان کر دوں گا، اگر 3 مرتبہ نکلے گا تو تب میں اپنے بچے کے ساتھ اپنے بچے کو چھوڑ کر اپنے بچے کے بدلے ان اونٹوں کو قربان کروں گا۔ چنانچہ پھر قرآن نکالا گیا تو پہلی مرتبہ اونٹوں کا نام نکلا، پھر دوسری مرتبہ نکالا گیا تو اس میں بھی اونٹوں کا نام نکلا، اور تیسری مرتبہ بھی جب نکالا گیا تو اس میں بھی اونٹوں کا نام نکلا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تھا، اس بات کو عبد المطلب سمجھ گئے اور انہوں نے مصیبت 100 اونٹوں کی قربانی دے کر عبداللہ کی جان کو بچا لیا، اور اللہ نے اس عمل کو پسند فرمایا۔ اور پھر یہی عبداللہ تھے جس کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نسل سے پیدا ہونے والے تھے، اس عبداللہ کو بچانا تھا، اس عبداللہ کی شان کو بتانا تھا، تو اللہ نے 100 اونٹوں کو قربان کر کے بتا دیا اور وہ پاک صاف کر دیا، اور فرمایا کہ اسی کی نسل سے پیدا ہوگا میرا محبوب، اسی کی نسل سے پیدا ہوگا میرا تو جہاں کا سردار۔ چنانچہ عبداللہ جو سب سے آخری بیٹے تھے وہ بہت ہی حسین اور خوبصورت تھے، وہ بہت ہی پیارے اور ان کے ماتھے پر پورے نظر جھلکتا نظر آتا تھا، اور ان سے نکاح کرنے کے لیے ہر قوم کی لڑکیاں تیار تھیں، لیکن اللہ نے انہیں شرم و حیا کا بہتر بنایا تھا، انہیں شرم و حیا کا بہتر بنایا تھا۔ وہ پاک صاف زندگی گزارا کرتے تھے، ان کا دامن پاک صاف تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر اکیلے نکلتے ہیں، اور سفر کے لیے جب جاتے ہیں تو راستے میں شکار کرتے ہیں، اور شکار کے موقع پر وہ اکیلے ہوتے ہیں اور ایک شکار کی نیت کرتے ہیں، تو آپ کے دشمن اس بات کا ارادہ کرتے ہیں اور اس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ چلو آج عبداللہ اکیلا ہے، اسے آج ہم ختم کر دیں گے، اسے ختم کر دیں گے تو ہمارے جو بت ہیں، ہماری جو عبادت گاہیں ہیں وہ محفوظ ہوگی، اگر یہ زندہ رہے گا تو اس کی نسل جب آئے گی تو وہ ہمارے بتوں کا نیست اور نابود کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ کو اکیلا پا کر ان کا حملہ کرنے کا ارادہ کیا،
اور اس منظر پر اور اس میدان پر وہاں پر بی بی آمنہ کے والد موجود تھے جو دور کھڑے نظر آ رہے تھے. انہوں نے دور سے اس منظر کو دیکھا کہ عبداللہ اکیلے شکار پر ہیں کہ ان کے دشمن چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں اور انہیں شکار کے طور پر استعمال کر کے انہیں ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور ان پر حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. اتنے میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, وہ سواری پر سوار ہو کر آتے ہیں اور عبداللہ کو اپنے حفاظت میں لے لیتے ہیں اور آپ کے دشمنوں کا نیست و نابود کر دیتے ہیں. آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور یہ منظر آمنہ کے والد وہ دیکھ رہے ہیں اس منظر کو اور انہوں نے یہ منظر کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے جس کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے آ چکے ہیں, جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنی مدد فرمائی ہے. چنانچہ وہ اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کا نام عبداللہ ہے جو عبد المطلب کا بیٹا ہے, اس کے ماتھے پر نور نبوت نظر آتا ہے, اس کی مدد کے لیے فرشتے آسمان سے آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹی کا نکاح عبداللہ سے ہو جائے. چنانچہ انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا عبد المطلب کے پاس اور فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کی نکاح آپ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں. پھر عبد المطلب نے اس فرمان کو اور اس پیغام کو قبول کیا اور اللہ کے فضل اور کرم سے عبداللہ کا نکاح آمنہ سے ہوا. اور اللہ کے فضل اور کرم سے چند ہی مہینے گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے رحم میں آ چکے ہیں, بی بی آمنہ کے پیٹ میں آ چکے ہیں اور آپ کی ولادت کا سعادت شروع ہو چکی ہے. اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے پیٹ میں آ چکے ہیں, سارے مکے میں رونق پھیل چکی ہے. اس دوران حضرت عبداللہ تجارتی قافلہ لے کر ایک سفر پر جاتے ہیں اور سفر سے واپسی پر وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور بیماری کی حالت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ موت کے قریب آ جاتی ہے. پھر وہ مدینہ منورہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس رکتے ہیں اور عبد المطلب کو پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا بیمار ہو چکا ہے. پھر عبد المطلب اپنے دوسرے بیٹے سے فرماتے ہیں جاؤ عبد المطلب, جاؤ میرے بیٹے, جاؤ عبداللہ کو وہاں سے لے کر آؤ. چنانچہ وہ نکلتے ہیں عبداللہ کو لانے کے لیے, لیکن اس سے قبل کہ وہ عبداللہ تک پہنچتے ان کا اس دنیا سے برباد ہو چکا تھا. عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور انہیں مدینہ منورہ میں مدفون کر دیا گیا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت کی گھڑی آ چکی ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے کا وقت آ چکا ہے. ربیع الاول کی صبح تھی, ادھر سے رات مرسل ہو رہی تھی اور ادھر سے صبح آ رہی تھی, ادھر سے رات کی تاریخی جا رہی تھی اور ادھر سے روشنی کا ظہور ہو رہا تھا. اور اللہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح صادق کے وقت ہوئی, ادھر سے سورج نکل رہا تھا اور ادھر چاند ڈوب رہا تھا. تو کسی نے سوال کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو رات میں بھی آ سکتے تھے, چاہتے تو دن میں بھی آ سکتے تھے, یہ دونوں کے بیچ میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دونوں کے درمیان میں آنے کا یہ مطلب تھا کہ اگر رات میں اگر وہ آ جاتے تو چاند اپنے آپ پہ فخر کرتا اور سورج سے فرماتا کہ میں عظمت والا ہوں کیونکہ حضور رات میں آئے ہیں. اگر دن میں پیدا ہوتے تو سورج اپنے آپ پہ فخر کرتا اور کہتا کہ میں تجھ سے اعلیٰ و ارفع ہوں کیونکہ میرے محبوب اس دنیا میں صبح صادق میں آئے ہیں, وہ دن کے اجالے میں آئے ہیں. اللہ نے دونوں کو اعتدال میں رکھا, ہر کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا اور آمنہ کے لمبے جگر نور نظر وہ اللہ کا دلالا ہم سب کا پیارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ گندی حالت میں پیدا ہوتا ہے, وہ گندے پانی کے ذریعے سے باہر آتا ہے, وہ خون کے ذریعے سے باہر آتا ہے. لیکن تو جہان کا سردار جب اس دنیا سے آیا تو بالکل پاک اور صاف اس دنیا میں تشریف لائے. جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی ناف اس کی ماں کی ناف سے جڑی ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی ناف کو کاٹا جاتا ہے اور اس کی آنکھ کو الگ کیا جاتا ہے. لیکن جو جہان کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف پہلے سے جدا ہوئی تھی اور آپ دنیا میں جب آئے تو آپ کی ناف پہلے سے جدا تھی. اور جب کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک ہفتہ, ایک مہینہ, ایک سال کے اندر اس کی خطرہ کی جاتی ہے. لیکن تو جہاں کا سردار جب پیدا ہوا تو
وہ ماں کے پیٹ سے قطرہ سنا پیدا ہوا. وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو بالکل نور کی شعائیں نکلنے لگی. جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اسے پوچھا جاتا ہے, اسے نہلایا جاتا ہے, اسے تیار کیا جاتا ہے, لیکن وہ جہاں کا سردار جب پیدا ہوا تو وہ ماں کے پیٹ سے غسل کیا ہوا پیدا ہوا. وہ ماں کے پیٹ سے بالکل صاف اور شفاف پیدا ہوا. اسے دیکھتے ہی سب کی آنکھیں حیران اور حیران ہو گئی اور سب کی آنکھیں پھٹنے لگی اور یہ منظر دیکھ کر سب تعجب کرنے لگے. تو آمنہ نے فرمایا جس خواب میں انہیں بشارت دی گئی تھی, جس نبی کو پیغام انہیں دیا گیا تھا, آج وہ نبی پیدا ہو چکا ہے. اور آمنہ فرماتی ہے کہ بچے کو جیسے ہی میرے گود میں رکھا گیا میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کی چھت پھٹ چکی ہے اور آسمان کے ستارے میرے نبی کو دیکھنے کے لیے آ چکے ہیں. آسمان کے ستارے میرے گھر کے اوپر آ چکے ہیں. وہ اتنی نیچے آ کر میرے محبوب کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں. میرے محبوب کا چہرے کے دیدار کے لیے وہ آسمان سے زمین تک آ چکے ہیں. اور آمنہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں ایک دھند چھا گئی, ایک نور چھا گیا, ایک بادل چھا گیا, جس کے ذریعے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا آسمان سے دیدار کے لیے. اور اس کے اندر اللہ نے فرمایا طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربها, میرے محبوب کی خوشخبری سارے عالم میں پھیلا دو. اور آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے محبوب کو میرے جسم پر رکھا گیا تو میں دیکھتی ہوں کہ ایک نور آسمان پر نکلتا ہے اور وہ نور سارے عالم میں چھا جاتا ہے. اور اس دن سارا عالم, سارا مکہ روشن ہو جاتا ہے. اور جب آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے محبوب نے دنیا میں تشریف لایا تو سب سے پہلے ابھی 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے, میرا محبوب 10 منٹ کا بچہ ہے. کون محبوب؟ دو جہاں کا سردار, ہمارا اولاد کا پیارا آقا. ابھی 10 منٹ ہوئے ہیں وہ سجدے کی حالت میں جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, اور سجدہ کر کے اب پھر واپس اپنی حالت میں آتے ہیں اور دو زانوں بیٹھتے ہیں اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر کچھ ہی لمحے میں واپس اپنی بچے کی حالت میں آ جاتے ہیں. تو محترم سامعین کرام, نبی جب تشریف لائے تو سب سے پہلے سجدہ کیا اور ساری امت کو پیغام دیا کہ میں آ رہا ہوں, تو نماز لے کر آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں. تو اللہ کے سامنے جبی کو جھکا کر بتاؤں گا اور ساری امت کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنی جبی کو جھکانا ہے تو اپنے اللہ کے سامنے جھکانا ہے. تو جہاں کا سردار تشریف لا چکا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو وہ بکریاں جو بیمار تھی, جس کے جسم میں گوشت نہیں تھا, جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا, اس کے جسم میں گوشت آنا شروع ہو گیا. جس کے تھن سوکھے پڑے تھے اس کے تھن دودھ سے بھرنے لگے اور بھر بھر کر پھوٹنے لگے. وہ بکریاں جو جس کے جسم میں گوشت نہیں تھا وہ ایسے گوشت والے ہو گئے کہ لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ اتنی چربی کہاں سے آ گئی ان بکریوں میں. وہ باغ جس میں جھاڑ سوکھ چکے تھے وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہرے بھرے ہو گئے. وہ دریا جو خشک ہو چکے تھے میرے نبی کی آمد پر وہ بھی راہ نوا ہو گئے اور وہ بھی بہنا شروع ہو گئے. میرے نبی کی ولادت میں پھر ایک ہفتہ گزرتا ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے انتظام کے لیے پھر بلایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ کا انتخاب فرماتی ہے. اور حلیمہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں کسی بچے کی تلاش میں تاکہ وہ کسی کو دودھ پلائے اور اجرت لے اور اپنے گزر بسر کر سکے. حلیمہ کے ساتھ وہ بستی کی دوسرے خواتین بھی نکلتی ہیں, لیکن حلیمہ بھی بیمار ہیں, اس کی سواری بھی بیمار ہے, اس لیے وہ ہلو آتی ہے اور دھیمے دھیمے آتی ہے. اس سے پہلے کہ حلیمہ کسی گھر پہ جا کر بچوں کو لیتی, اس سے پہلے جتنے بھی اس کے ساتھ خواتین تھے وہ ہر گھر پہ جا کر ہر ایک بچے کو وہ لے کر وہاں پر رخصتی کی طرف چل رہے تھے. ہر کوئی میرے محبوب کے گھر تشریف لے گئے, عبد المطلب کے گھر تشریف لے گئے اور عبداللہ کے دلارے دو جہاں کے سردار کی جب دودھ پلانے کی باری کے لیے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کا باپ نہیں ہے, یہ تو یتیم ہے, ہمیں دولت کون دے گا.
ہمیں اشرفی کون دے گا, ہمیں درہم کون دے گا. چنانچہ انہوں نے یتیم سمجھ کر میرے محبوب کو چھوڑ کر دوسرے بچوں کو اٹھا لیا. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ نے حلیمہ کا انتخاب فرمایا تھا. وہ حلیمہ آتی ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنتی ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی بات کو مختصر عرض کر رہا ہوں. اور حلیمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے قبول ہو جاتی ہے. اور حلیمہ اپنے پیارے گود میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب واپس روانہ ہوتی ہے تو وہ سواری جو بیمار تھی اور وہ جہاد کے سردار کی بدولت اس کی جان اس کے جسم میں طاقت آ گئی, اس کے جسم میں روانی آ گئی. اور وہ سواری جو آتے ہوئے دھیمی رفتار سے آ رہی تھی وہ محمد عربی کے سرنے میں وہ ایسی رفتار پکڑ چکی تھی, وہ ایسی رفتار پکڑ چکی تھی کہ جتنے خواتین پہلے نکلی تھی وہ سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلے گئی اور فرمان گئی کہ میرے گود میں جو بچہ ہے وہ دو جہاں کا سردار ہے جس کی آمد میں بیمار جانوروں کو شفا ملا کرتی ہے, جس کی آمد میں درختے جو سوکھی پڑ چکی تھی انہیں بہار مل جاتی ہے. وہ محمد عربی جس کی آمد میں بیمار بکریوں کے گھروں میں دودھ آ جاتا ہے, وہ دو جہاں کا سردار. حلیمہ کے بعد 2 سال تک آپ نے دودھ پیا اور اس کے بعد 2 سال آپ نے حلیمہ کے پاس پرورش پائی. پھر 4 سال کی مدت کے بعد حلیمہ نے واپس لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما جان آمنہ کے سپرد کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک اپنے آبا کے ساتھ آمنہ کے ساتھ زندگی گزاری. پھر 6 سال کی عمر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ اور ام ایمن کے ساتھ سفر کرتے ہیں, اپنے سسرالی سفر پر جاتے ہیں اور واپسی میں آپ کی ماں بیمار ہو جاتی ہے. اور ابوہ کے مقام پر آپ کی ماں اتنی بیمار ہو جاتی ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. وہ چھوٹا 6 سال کا ننھا سا بچہ جو بچپن میں پیدا ہوتے ہی جس کا باپ اس دنیا سے گزر چکا تھا, جس 6 سال کی عمر میں اس کی ماں بھی اس کی آنکھوں سے رخصت ہو رہی ہے. اور جاتے ہوئے ماں اپنا جان کر یہی فرمان تھا کہ اے بیٹے ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے, ہر جوانی کو ڈھلنا ہے اور ہر کسی کو موت آنا ہے. لیکن میں فخر کر رہی ہوں کہ میں میرے روزے نظر میرے لگتے جگر ایسا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں جس کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا. اے بیٹے مجھے تجھ پر ناز ہے. یہ الفاظ کہہ کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور 2 جہاں کا سردار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ کر سارے کپڑا ہو گئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے اما جان آپ تو جانتے ہیں کہ میرا باپ نہیں تھا, آپ تو جانتے ہیں کہ میرا آپ کی سوا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا, آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے. اے اپا جان اب میں کس کے حوالے رہوں گا, اے اپا جان مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہو. یہ میرے نبی کا درد تھا. بچپن سے پیدا ہوتے ہی طرح طرح کی مصیبتیں میرے نبی کی زندگی میں آتی رہی. چنانچہ پھر یہ عرصہ گزرتا گیا. 8 سال کی عمر ہوئی. آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر آپ کی کفالت ابو طالب نے کی جو آپ کے چاچا تھے. پھر انہوں نے آپ کی پرورش فرمائی. پھر ایک مدت ہوئی کہ آپ کے چاچا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر آپ کی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے ہوئی. پھر ایک مرتبہ پھر 1 سال کے اندر آپ کے چاچا ابو طالب اور بیوی خدیجہ یہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اور اس کا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جا رہا تھا. آپ بہت غمگین تھے اور آپ کو کفر میں آپ کو مکے والے بہت ستانے لگے, آپ کو تڑوانے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کو دور کرنے کے لیے طائف کا سفر کرتے ہیں اور طائف میں جا کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, دین کی دعوت دیتے ہیں. لیکن وہاں کے بادشاہ بھی ظالم ہوتے ہیں, وہاں کے بادشاہ بھی متکبر ہوتے ہیں. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے ہیں اور بستی کے لوگوں کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ برساؤ پتھر ہے اس شخص پر. یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, یہ اپنے آپ کو خاتم النبیین کہتا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم زید کے ساتھ واپس تشریف لے گئے اور واپس جاتے ہوئے آپ کو راستے میں ستایا گیا, آپ کے اوپر کمبلیں برسائی گئی, آپ کی پنڈیوں میں پتھریں ماری گئی, ایک پاؤں
جب مارا جاتا تو زخمی ہو جاتا تو دوسرا پاؤں اٹھا لیتے تو دوسرے پاؤں پر بھی مارا جاتا. میرے نبی پر طرح طرح سے پتھریں برسائے گئی, میرے نبی پر ظلم کی آندھیاں آتی گئی, میرے نبی کو ستایا گیا یہاں تک کہ وہ طائف سے دور نکل گئے. اس کے باوجود بھی دشمن نے آپ کو نہیں چھوڑا, 3 کلومیٹر تک آپ کو پیچھا کیا. زید کو کچھ سمجھ نہ آیا, اسے ایک بات نظر آیا, اس نے محمد عربی کو اس باغ میں بنا دی اور فرمایا کہ آپ یہاں پر آرام فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باغ میں گئے تو وہ باغ آپ کے دشمن کا باغ تھا, وہ فتنہ کا باغ تھا, وہ آپ کے دشمن کا باغ تھا. اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے غلام کو بلایا عباس کو اور بلا کر فرمایا کہ اے عباس میرے باپ سے کچھ انگور دو اور وہ شخص کو دے دو جو وہاں پر سخت میں بیٹھا ہوا ہے. یہاں پر موقع تھا دشمن کو کہ وہ نبی کو قتل کر دیتا, اس کو موقع تھا وہ نبی کو ہلاک کر دیتا, لیکن دشمن کو میرے نبی کو دیکھ کر بھی پیار آ گیا, میرے نبی کے زخموں کو دیکھ کر میرے نبی کے دشمن کو بھی پیار آ گیا اور اس نے اپنے خالد کو بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو اٹھایا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہہ کر انہوں نے انگور اٹھایا تو عباس نے فرمایا یہ لفظ تو میں نے نہیں سنا, یہ لفظ کس کا ہے, آپ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں تو جہاں کا سردار ہوں, میں محمد رسول اللہ ہوں, میں محمد رسول اللہ ہوں. تو عباس نے آپ کا ہاتھ چھوما, آپ سے محبت کی, آپ کی عقیدت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منظر جیسے ہی ختم ہوا, اللہ کی عزت کو چلا گیا. اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا, پہاڑ کا فرشتہ آ چکا ہے, آسمان کا فرشتہ آ چکا ہے, زمین کا فرشتہ آ چکا ہے اور حضور سے کہتا ہے کہ آپ حکم دو تو آپ کو دشمنوں کو کچل دیا جائے گا, آپ حکم دو تو آپ کو دشمنوں کو نیزہ نیزہ کر دیا جائے گا, آپ حکم دو تو آسمانوں سے انگاروں کی بارش کر دی جائے گی. لیکن قربان جاؤں میرے نبی کے اخلاق پر, قربان جاؤں میرے نبی کی محبت پر, قربان جاؤں میرے نبی کی شان پر. انہوں نے فرمایا نہیں نہیں, اللہ کے بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میرے دشمن کو معاف کر دے, انہیں میرے بارے میں پتہ نہیں ہے, شاید ان کی اولاد میں کوئی مجھ پر ایمان نہ لے. وہ جہاں کا سردار طائف میں جس کے اوپر پتھر برسائے گئی, لیکن پھر بھی وہ دعا دیتا رہا. وہ جب 40 سال کی عمر میں آیا اور نبوت کا اعلان کیا تو میرے محبوب کو مکے کی گلیوں میں طرف طرف سے سکھایا گیا. میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, میرے نبی کے قدم پر, میرے نبی کے جسم پر گندی موت کی وجہ کو ڈالا گیا, میرے نبی کے گلے میں رسی دے کر اور وہاں سے میرے نبی کے گلے کو پانچ کی طرح کہتا گیا, ستایا گیا. میرے نبی کو بہت تھکایا گیا مکے کے اندر, لیکن میرا نبی ہر تکلیف کو برداشت کرتا رہا, ہر ستم کو برداشت کرتا رہا, لیکن دین کو نہیں چھوڑا, اسلام کو نہیں چھوڑا, اپنی امت کو نہیں چھوڑا. ہر سجدے میں کہتا رہا یا نبی اوپر, یا نبی اوپر, یا نبی. محترم سامعین کرام, یہ ربیع الاول میں میں آپ کے سامنے یہ پیغام دینے آیا ہوں, میرے نبی کی زندگی بتانے آیا ہوں, میرے نبی کا غم بتانے آیا ہوں, جو آپ کی خاطر اتنا کرتا, جسے آپ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں, جسے آپ اپنی بستروں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں, جسے آپ اپنا نمونہ بناتے ہیں. انہوں نے آپ کی خاطر کچھ نہیں کیا. دیکھو میرے نبی کی زندگی 3 دن ہو چکے ہیں. ایک صحابی آتا ہے اور اپنے دامن کو اٹھا کر کہتا ہے کہ اے حضور دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر میں نے باندھ دیے, میں بھوک کی شدت میں ہوں. تو میرا محبوب اپنے دامن کو اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھو تیرے پیٹ میں 2 پتھر ہیں, میرے پیٹ پہ 3 پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو جہاں کا سردار ہے اور اس کی زندگی ایسی زندگی کو انہوں نے تلاش کیا, لیکن دعا کی تو میرے اور آپ جیسے امتیوں کے لیے دعا کی. ہر لمحے میں, ہر سیکنڈ میں ہمیں یاد کیا اور ہمارے لیے دعا کرتے رہے. وہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اللہ کے فضل اور کرم سے زندگی گزار رہے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے اور فرشتہ جب آپ کی روح لینے کے لیے آیا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں کیا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد حسن حسین کا کیا ہوگا، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے بیٹیوں کا کیا ہوگا، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ کا کیا ہوگا. سوال یہ نہیں کیا، سوال کیا تو میرا آپ کا سوال کیا، سوال کیا تو ہم جیسے گناہگاروں کا سوال کیا، سوال کیا تو ہم جیسے نافرمانوں کا سوال کیا، سوال کیا تو ہم جیسے بدبختوں کا سوال کیا، سوال کیا تو ہم جیسے چوروں کا سوال کیا، سوال کیا تو ہم جیسے زانیوں کا سوال کیا، سوال کیا تو ہم جیسے نکموں کا سوال کیا، سوال کیا تو ہم جیسے نافرمانوں کا سوال کیا، سوال کیا تو ہم جیسے نافرمان شوہروں کو سوال کیا، سوال کیا تو ایسی امت کو سوال کیا جسے نبی کا نام تو پتا نہیں، سوال کیا تو اس امت کا سوال کیا جسے نبی کی زندگی پتا نہیں، سوال کیا تو اس امت کا سوال کیا جسے نبی کی زندگی میں جو دکھ آئے وہ دکھ کا پتا نہیں، سوال کیا تو اس امت کا سوال کیا جسے نبی کے افراد کا پتا نہیں، سوال کیا تو اس امت کا سوال کیا جسے نبی کے اہل بیت کا پتا نہیں، سوال کیا تو اس امت کا سوال کیا جسے نبی کی تاریخ پتا نہیں، سوال کیا تو اس امت کا سوال کیا جسے صحابہ کا علم نہیں، جسے تابعین کا علم نہیں، جسے اولیاء کا علم نہیں، سوال کیا تو اس امت کا سوال کیا جو روزانہ صبح اٹھ کر اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو ذکر کرتے ہیں، سوال کیا تو اس امت کا سوال کیا جسے شبائن پہننے پر فخر محسوس ہوتا ہے لیکن نبی کا لباس پہننے میں اسے اپنے آپ میں شرم محسوس ہوتی ہے، سوال کیا تو اس امت کا سوال کیا جسے نبی کے طریقے پر چلنا اسے نظر آتا ہے اور پھر اشاروں کے راستے پر چلنا اسے آسان نظر آتا ہے، سوال کیا تو اس امت کا سوال کیا جو نبی پر ایک گروہ نہیں پڑتا، سوال کیا تو اس امت کا سوال کیا جو رات کی تنہائیوں میں نبی کی فرمانبرداری نہیں بلکہ نبی کی بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں، ایسے امت کا سوال کیا. دیکھو دیکھو صحابہ کو اگر چاہتے تو صحابہ کا سوال کرتے، لیکن صحابہ وہ زمانہ دیکھو رات کو جاگتے ہیں تو نبی کے عشق میں جاگتے ہیں، وہ رات کو عبادت کرتے ہیں تو نبی کے عشق میں عبادت کرتے ہیں. تو محترم صحابی نے کہا میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، میرے نبی اگر دنیا سے جاتے ہو ہم امتیوں کا اگر سوال نہ کرتے تو خدا کی قسم آج ہم بھی ٹوٹے اور کھینچے ہوتے، آج ہم پر بھی وہ عذاب نازل ہو جاتا جو پچھلی قوموں نے عذاب نازل ہوا ہے. ارے درود و سلام کرو اس نبی پر، سلام بس کرو اس نبی پر، ارے شکر ادا کرو اس محبوب کا اس کے توفیق میں آج ہم شان والی زندگی گزار رہے ہیں، عزت والی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم اسی نبی سے بغاوت کر رہے ہیں، آج ہم اسی نبی کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں. خالی دنیا میں ہی نہیں بلکہ قیامت کے میدان میں جب نفس کا عالم ہوگا ابراہیم زکریا عیسیٰ جیسے بڑے بڑے نبی کہیں گے یا اللہ میں اپنی جان کا سوال کرتا ہوں ایسے شور میں ایسے ہنگامے میں ہمارے اور پیارے آپ کے آقا وہ جو جہاں کا سردار اپنی چولی کو پھیلایا ہے اور یہاں اپنی امتی کی رت لا رہا ہے وہاں پر تم موت رکھا اور کیسر کا موت رکھا کہ یا اللہ میرے امت کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دو، وہ جیسے امان کرتے ہیں ویسے سزا دے دو، لیکن انہوں نے نہ دنیا میں چھوڑا نہ قیامت کے میدان میں چھوڑیں گے. ایسے نبی کو چھوڑ کر آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ایسے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر کس کی زندگی کو فالو کر رہے ہو؟ آ جاؤ میرے نبی کے راستے پر، آ جاؤ میرے نبی کی محبت میں، آ جاؤ میرے نبی کو فالو کر لو، آ جاؤ میرے نبی کے طریقے پر. ارے چہرے پر داڑھی سجا لو، جسم پر نبی کا لباس سجا لو. کیا ہوگا؟ چند دن کی زندگی ہے، لوگ ڈھونڈتے ہیں تو میرے نبی کو سنایا گیا، آپ کو سنایا جائے گا. آج وقت موت کی جو بل آئی ہے اس کے ذریعے میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ستائیں گے قیامت تک ستائیں گے. جو نبی کو نہیں چھوڑے وہ ہمیں کہاں سے چھوڑیں گے؟ لیکن اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، ایمان کا دعوت نہیں چھوڑنا، نبی کا دعوت نہیں چھوڑنا. اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، اللہ کے سامنے گر گراؤ اور اللہ سے مانگو، اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کر مانگو. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ مسلمان انقلاب پائے گا، مسلمان اس دنیا میں آزاد زندگی گزارے گا اور مسلمان انشاءاللہ سارے دنیا پر حاکم ہوگا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.